بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ لوگ طارق بن زیاد کو تو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ طارق بن زیاد کا یہ گنتی اسلامک ہسٹری کے سب سے بڑے اور سب سے بہادر جنگجوؤں میں ہوتی ہے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ میں طارق بن زیاد کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد اس انسان کا نام ہے جس نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کے بلبوتے پر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ہی اس دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ طارق بن زیاد نے ہی اسپین ملک پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی، جس اسپین پر کسی دور میں عیسائیوں کی سب سے مضبوط سلطنت قائم ہوا کرتی تھی۔ ایسی مضبوط سلطنت کے جسے ہرانا اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد قائم کی ہوئی یہ مسلم سلطنت اسپین پر لگاتار 800 سالوں تک قائم رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے 800 سال بعد یہ حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ حکومت ختم ہوئی تھی بلکہ ساتھ ساتھ اسپین میں رہنے والے سبھی مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا گیا تھا یا پھر انہیں عیسائی مذہب اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا، اور اسپین میں موجود سبھی بڑی بڑی اور خوبصورت مسلمانوں کی مسجدوں کو یا تو شراب خانوں میں بدل دیا گیا تھا یا پھر انہیں ایک عیسائی چرچ بنا دیا گیا تھا۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ آج سے 800 سال پہلے جس اسپین میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، آج اسی دیش میں سب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور میں اسپین میں جس چرچ کو اسپین کا سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے، وہ چرچ بھی کسی دور میں مسلمانوں کی ایک مسجد ہی ہوا کرتی تھی اور اسے مسجد قرطبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو اب آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر 800 سال تک لگاتار قائم رہنے والی مسلمانوں کی یہ سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی تھی، اور آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اسپین کے مسلمانوں کو یا تو شہید کر دیا گیا تھا یا پھر انہیں عیسائی مذہب اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی طرح کے تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر طارق بن زیاد کون تھے، کہاں سے تھے، اور آخر انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج کے ذریعے سے اتنی مضبوط سلطنت کو ہرا کر اسپین پر کس طرح سے مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت قائم کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ سلطنت کیسے ختم ہوئی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا تھا۔ دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کے بالکل شروع سے، جس دور میں اسپین ملک پر عیسائی کی ایک مضبوط سلطنت قائم تھی۔ یہ سلطنت جتنی طاقتور تھی اس سے کہیں زیادہ ظالم بھی تھی۔ اس عیسائی سلطنت میں رہنے والے وہ یہودی لوگ جو اسپین میں تعداد میں بہت کم تھے اور اس سلطنت سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، چونکہ یہ سلطنت یہودیوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ اس دور میں اس سلطنت کے حکمران کا نام روڈرنگ تھا، جو ایک ظالم اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ روڈرنگ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنے کے بجائے انہیں حد سے زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر حد سے زیادہ ٹیکس لگا رکھے تھے، جس کی وجہ سے اسپین کے لوگ اس سے حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ دوستو اس دور میں اسپین کی اس عیسائی سلطنت میں ایک رسم بہت عام ہو چکی تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ اس پہ سلطنت میں رہنے والے سبھی وزیروں اور سبھی امیر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچے اچھی پرورش پانے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہی رہا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جب تک بادشاہ کے محل میں رہا کرتے تھے جب تک صحیح طور سے وہ جوان نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ روڈرنگ بادشاہ کا ایک قریبی وزیر تھا جس کا نام جولین تھا۔ جولین کی ایک بیٹی جس کا نام فلورنڈا تھا، وہ بھی اچھی پرورش پانے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن فلورنڈا حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے روڈرنگ کی گندی نظر اس کے اوپر پڑ چکی تھی۔ ایک دن موقع پا کر روڈرنگ نے فلورنڈا کو اپنے محل میں بلایا اور اس کی عزت پر حملہ کر دیا۔ فلورنڈا نے روتے ہوئے جب اس بات کی خبر اپنے باپ جولین کو دی تو جولین بادشاہ کی اس حرکت کی وجہ سے غصے سے لال ہو گیا، لیکن بھلا جولین اپنے ہی بادشاہ کے خلاف کر بھی کیا سکتا تھا۔ آخر کار بڑے لمبے سوچ وچار کے بعد جولین کے دماغ میں اپنے بادشاہ سے بدلہ لینے کا ایک نیا آئیڈیا آیا، اور وہ فوراً ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور اسپین سے دوڑتا ہوا روانہ ہوا۔
दोस्तों आपको बताते चलिए कि ये मुस्लिम दुनिया में बनो उमैया के दौर था। मरवान बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों के खलीफा हुआ करते थे। इस दौर में पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका में भी फैल चुकी थी और अफ्रीका के गवर्नर भी का नाम मूसा बिन नसीर था। मूसा बिन नसीर बहुत होशियार और बहादुर सिपा सलार थे। दोस्तों मूसा बिन नसीर का एक खादिम भी था, जिस खादिम का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम तारिक बिन ज़ियाद था। अचानक से मूसा बिन नसीर के खादिम का इंतकाल हो जाने की वजह से खादिम का बेटा तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नसीर की सरपरस्ती में आ गया। मूसा बिन नसीर ने ही तारिक बिन ज़ियाद को पालना शुरू कर दिया था। तारिक बिन ज़ियाद बचपन से ही बहुत होशियार और बहादुर थे। सिपा सलारी उनके खून में बसा करती थी। वो तलवार से इस तरह खेला करते थे जैसे परिंदे हवाओं से खेलते हैं। ये ज़हनी तौर पर भी हद से ज़्यादा तेज थे। इसी वजह से जब ये जवान हुए तो मूसा बिन नसीर ने उन्हें तंजा के गवर्नर बना दिया। तंजा नाम का ये इलाका आज हमारे दौर में मराकश के एरिया में पड़ा है। दोस्तों क्योंकि स्पेन से सबसे करीबी इलाका तंजा का ही था। तंजा और स्पेन में सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला है और ये 14 किलोमीटर का फासला किसी अच्छे रोड का नहीं बल्कि एक समुद्री रास्ते का है। यानी अगर आपको तंजा से स्पेन जाना है तो आप लोग को जहाज के जरिए से जाना पड़ेगा। दोस्तों करीब होने की वजह ही थी कि स्पेन में रहने वाला जुलेन नाम का वो वजीर के जिसकी बेटी की इज्जत के साथ बादशाह रोडिंग ने खिलवाड़ किया था, वो अपनी मदद के लिए मूसा बिन नसीर के पास पहुंचा था और उसने मूसा बिन नसीर के पास जाकर स्पेन का सारा हाल बयान किया था। जुलेन ने मूसा बिन नसीर को न सिर्फ अपनी बेटी के साथ होने वाली जुल्म व ज्यादती की कहानी सुनाई बल्कि साथ साथ मूसा बिन नसीर को ये भी बताया कि स्पेन का बादशाह रोडरंग किस तरह से स्पेन में रहने वाले कमजोर लोगों को परेशान करता है और खास तौर से वो यहूदी लोगों को किस तरह से टारगेट करता है। दोस्तों जुलेन के आने से पहले मूसा बिन नसीर का स्पेन की जमीन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब आपने जुलेन के मुंह से स्पेन की ऐसी दर्दनाक कहानी सुनी तो आपने फौरन स्पेन पर हमला करने का इरादा कर लिया। लेकिन आपने पहले अपने कुछ सिपाहियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्पेन रवाना किया ताकि उस बात जांच की जा सके जुलेन ने जो बातें कही है वो सच है या फिर झूठ है। कुछ दिन के अंदर ही मूसा बिन नसीर को अपने जासूसों के जरिए से ये खबर मिली कि जुलेन के स्पेन के बारे में कही गई एक एक बात सच है और सही है। ये खबर सुनते ही मूसा बिन नसीर ने फौरन अपनी फौज स्पेन भेजने का इरादा कर लिया। मूसा बिन नसीर ने फौरन अपने सबसे काबिल और बहादुर सिपा सलार यानी तारिक बिन ज़ियाद की सिपा सलारी में 7,000 की फौज जुलैन के साथ स्पेन के लिए रवाना कर दी। तारिक बिन ज़ियाद कश्तियों के जरिए से समुद्री रास्ते को तय करते हुए अंदलस यानी स्पेन में दाखिल हो गए। तारिक बिन ज़ियाद ने समंदर के किनारे पर ही मौजूद एक पहाड़ के पास अपने सारे सिपाहियों के साथ उतरने का फैसला किया। तारिक बिन ज़ियाद जिस पहाड़ के पास कश्तियों से उतरे थे वो पहाड़ बाद में जबल तारिक के नाम से मशहूर हुआ था। दोस्तों जब तारिक बिन ज़ियाद के आने की खबर रोडंग तक पहुंची तो वो अपनी 1 लाख की बड़ी फौज लेकर तारिक बिन ज़ियाद के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। तारिक बिन ज़ियाद ने जब अपनी दुश्मन की इतनी बड़ी फौज देखी तो उन्होंने फौरन मूसा बिन नसीर के पास अपना एक कासिद रवाना किया और मूसा बिन नसीर से कहा कि हमें फौरन थोड़ी और मदद पहुंचाई जाए। जैसे ही तारिक बिन ज़ियाद का ये पैगाम मूसा बिन नसीर तक पहुंचा तो मूसा बिन नसीर ने पीछे से 5,000 की फौज और रवाना कर दी। अब टोटल मुसलमानों की लगभग 12,000 की फौज हो चुकी थी। वहीं उसके मुकाबले में रोडन की 1 लाख की फौज थी। जहां एक तरफ तारिक बिन ज़ियाद की 12,000 की फौज के पास गुने चुने ही हथियार थे तो वहीं दूसरी तरफ रोडन की फौज हथियारों से लैस थी। अपने सामने हद से ज्यादा बड़ी फौज को देखकर तारिक बिन ज़ियाद को ये महसूस होने लगा था कि मेरी फौज में मौजूद कुछ लोग अपने सामने बड़ी फौज को देखकर घबरा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ देर बाद ही उनमें से कुछ लोग वापस भागने भी लगे। तो इसीलिए तारिक बिन ज़ियाद ने एक बड़ा फैसला लिया और तारिक बिन ज़ियाद ने उन सभी कश्तियों में आग लगवा दी कि जिन कश्तियों के जरिए से मुस्लिम फौज अफ्रीका से एक स्पेन में दाखिल हुई थी। यानी तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्लिम फौज के वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी मुस्लिम फौज के सामने एक ज़बरदस्त तकरीर की, एक ऐसी तकरीर की जो तारीख में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।
طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی فوج سے کہا کہ مسلمانوں، تم خوب جان لو کہ تمہارے پاس واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں، اب شجاعت اور بہادری دکھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ تم اس علاقے میں اللہ کے نام بلند کرنے آئے ہو اور انصاف قائم کرنے آئے ہو، تم جو بھی کرو گے اس میں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا اور اس وقت تک ڈٹے رہنا جب تک یہ پورا جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ دوستو، طارق بن زیاد کی اس تقریر نے مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج میں ایک جوش بھر دیا اور اس کے بعد بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی صرف 12,000 کی فوج نے ڈروڈنگ کی فوج کو بڑی زبردست شکست دی تھی۔ اس جیت کے ساتھ ہی طارق بن زیاد کا اس جزیرے پر قبضہ ہو گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے قدموں کو بس وہیں پر نہیں روکا، وہ اس کے بعد لگاتار اسپین میں آگے بڑھتے چلے گئے اور کچھ دن کے اندر ہی ایک کر کے اسپین کے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے۔ کچھ دن کے اندر ہی لگ بھگ پورے اسپین پر مسلمانوں کا راج ہو گیا تھا۔ اسپین پر مسلمانوں کی یہ حکومت لگ بھگ 800 سال تک لگاتار قائم رہی تھی۔ مسلمانوں کی حکومت کے دور میں اسپین نے وہ ترقی حاصل کی تھی کہ جو اسپین اس سے پہلے کبھی نہیں کر پایا تھا۔ اس دور میں نہ صرف پورے یورپ سے بلکہ دنیا بھر کے الگ حصوں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسپین آیا کرتے تھے۔ اسپین کا شہر قرطبہ اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشن سٹی مانا جاتا تھا۔ قرطبی شہر میں ہی ابن فرناز، ابن رشد اور الزہواری جیسے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے۔ اسپین میں مسلمانوں نے ایسی خوبصورت اور حیران کر دینے والی عمارتیں بنوائی تھی، کسی نے آج بھی اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت میں اسپین میں غیر مسلم بھی بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن پھر 13ویں اور 14ویں صدی آتے اسپین کے حالات بدلنے لگے تھے اور اس کی وجہ تھی وہاں کے مسلم حکمرانوں کا بدل جانا، کیونکہ وہاں کے مسلم بادشاہ اب قرآن و حدیث کے راستے چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے تھے۔ جہاں ایک طرف کوئی بادشاہ حد سے زیادہ شراب پیتا تو وہیں دوسری طرف کوئی بادشاہ ایسا ہوتا تھا کہ جو سستی اور کاہلی میں ساری حدیں پار کر دیتا تھا۔ شاہی محلوں میں رہنے والے سبھی بچے سپہ سالاری یعنی تلوار بازی اور تیر اندازی جیسی چیزیں سیکھنے کے بجائے اب کھیل کود میں مست رہنے لگے تھے، اور انہی تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کر اب عیسائیوں نے آہستہ اسپین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آخرکار 15ویں صدی ختم ہوتے 1492 میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسپین کے ایک چھوٹے سے علاقے کو چھوڑ کر پورے اسپین سے ہی مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تھی، اور جس چھوٹے سے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت باقی رہ گئی تھی اس کا نام تھا غرناطہ۔ یہی ایک چھوٹی سی جگہ ایسی رہ گئی تھی کہ جہاں پر مسلمانوں سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور پورے اسپین کے پریشان حال مسلمان اسی جگہ پر آ کر چین کی سانس لیا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ اسپین میں ایک چھوٹی سی اور اکلوتی مسلم سلطنت رہ گئی تھی، اسی لیے اس سلطنت کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے عیسائیوں سے حد سے زیادہ جنگیں کرنا پڑتی تھی، جو کہ عیسائی اس چھوٹی سی سلطنت کو بھی اسپین میں باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہر بار تمام عیسائی فوجیں اس چھوٹی سی سلطنت کو ہرانے میں ناکامیاب رہا کرتی تھی۔ مگر افسوس بدقسمتی سے اس چھوٹی سی مسلم سلطنت کے برے دن بھی اس وقت شروع ہو گئے کہ جب ابو عبداللہ نام کا ایک بزدل انسان اس سلطنت کا نیا بادشاہ بنا۔ ابو عبداللہ کے دور میں جب تمام عیسائی فوجوں نے مل کر اس چھوٹی سی مسلم سلطنت پر حملہ کیا تو اس نے لڑنے کے بجائے اس سے خوشی صلح کر لی اور انہیں خوشی کے ساتھ شہر کی چابیاں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ شہر میں رہنے والے سبھی مسلمان اپنے بادشاہ پر یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ ہم عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ہم بالکل اسی طرح سے لڑیں گے جیسے طارق بن زیاد صرف 12,000 کی فوج لے کر 1,00,000 فوج سے ٹکرا گئے تھے۔ لیکن یہ بادشاہ اتنا زیادہ بزدل تھا کہ اس نے اپنے شہر میں رہنے والے کسی بھی مسلمان کی کوئی بات نہیں سنی اور خوشی اپنے شہر کی چابیاں عیسائی فوجوں کے حوالے کر دی۔ دوستو، اس کالے دن کو ہسٹری میں سقوط غرناطہ کے نام سے لے جانا جاتا ہے۔ غرناطہ سلطنت کے آخری اور بزدل بادشاہ یعنی ابو عبداللہ نے اسپین سے روانہ ہوتے وقت جب آخری بار اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے محلوں پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے
آنسو نکل آئے، لیکن اسے روتا دیکھ کر اس کی ماں نے جو اس سے کہا تھا وہ یقیناً آج تک تاریخ میں درج ہے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ جب مردوں کی طرح تم اپنے باپ دادا کی قائم ہوئی سلطنت کی حفاظت نہ کر سکے تو آخر اب عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہے؟ دوستو، کیونکہ ابو عبداللہ نے بغیر کسی جنگ کی خوشی اور صلح کے ساتھ اپنے شہر کی چابیاں فوجوں کو دے دی تھی، اسی لیے عیسائی فوجوں اور عبداللہ کے بیچ ایک سمجھوتہ بھی ہوا تھا۔ اس سمجھوتے کے تحت مسلمانوں کو اپنے مذہب کے حساب سے اسپین میں رہنے کی پوری آزادی تھی اور مسلمانوں پر تمام دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں 3,000 سے زیادہ مسلمانوں کو عیسائی مذہب میں داخل کیا جاتا تھا۔ ایسے خراب حالات کو اب دیکھتے ہوئے اسپین میں رہنے والی مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی نے کئی بار اسپین میں بغاوت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکامیاب رہے، بلکہ یہ بغاوت بھی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ مسلمانوں کے سامنے دو ہی آپشن ہوا کرتے تھے، یا تو وہ عیسائی مذہب اپنا لے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی نسل کشی اتنی تیزی کے ساتھ کی گئی تھی کہ صرف کچھ سالوں کے اندر ہی اسپین کی، جس میں کسی دور میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، اب عیسائیوں کی ہو گئی تھی اور سب سے کم تعداد مسلمانوں کی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین کی گنتی ان ملکوں میں ہوتی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی سب سے کم ہے۔ دوستو، بھلے ہی اسپین سے کسی دور میں مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی وہاں پر مسلمانوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ آج بھی جب آپ اسپین میں جائیں گے تو آپ کو اسپین میں زیادہ تر پرانی ایسی ہی عمارتیں ملیں گی کہ جن کو مسلمانوں نے بنوایا ہے۔ آج بھی اسپین کے جتنے بڑے بڑے چرچ ہیں، ان میں زیادہ تر وہی چرچ ہیں کہ جنہیں مسجد سے چرچ میں بدل دیا گیا ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔